پشاور میں پولیس لائن کی مسجد میں دوران نماز دھماکہ، ہسپتال انتظامیہ کے مطابق دھماکے میں شہداء کی تعداد 32 ہو گئی، 147 زخمی ہسپتال لائے گئے، پاک فوج کے دستے لیڈی ریڈنگ ہسپتال پہنچ گئے۔ دھماکے سے مسجد کی چھت اور حال منہدم، ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ ریسکیو اہلکاروں کو تاحال ملبے سے آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ سیکیورٹی حکام کی جانب سے کہنا تھا کہ دھماکہ خودکش ہو سکتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور کا دورہ، شہباز شریف نے زخمیوں کی عیادت کی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود تھے۔ مریم نواز کا پشاور دھماکے کی شدید مذمت، ٹوئٹر پیغام میں لکھا، پشاور میں دہشت گرد حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ شہداء کے لواحقین کو صبر جمیل اور زخمیوں کو شفا عطا فرمائے۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی کی پشاور پولیس لائنز آمد، میڈیا سے گفتگو میں اظہار تشویش، بولے یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، ایسے واقعات کی حکومت کسی کو بھی اجازت نہیں دے گی۔ مجھے امید ہے کہ پشاور کے نوجوان زخمیوں کے لیے خون کے عطیات میں پیش ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں، ان کا دین سے کیا تعلق ہے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کا پشاور پولیس لائنز مسجد میں دھماکے پر اظہار تشویش، نجی ٹی وی سے گفتگو، بولے دہشت گردوں نے پولیس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، ہمارا ایک صوبہ کسی حد تک حالت جنگ میں ہے، خیبر پختونخوا میں امن و امان بحال کیا جائے۔ عمران خان اور اسد عمر کی بھی پشاور خودکش حملے کی شدید مذمت، ٹوئٹر پیغامات جاری، کہا پولیس لائن پشاور میں نماز کے دوران ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، میری دعائیں اور ہمدردیاں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ اسد عمر نے لکھا، پشاور میں مسجد میں حملہ افسوسناک اور قابل مذمت ہے، ملک میں بڑھتے ہوئے معاشی بحران کے ساتھ دہشت گردی بھی خطرناک اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی روس کے ہم منصب کے ساتھ ماسکو میں مشترکہ نیوز کانفرنس، بلاول بھٹو نے کہا تمام شعبوں میں روسی وزیر خارجہ کے ساتھ دوستانہ ماحول میں گفتگو ہوئی، پاکستان اور روس کے تعلقات دو طرفہ اور علاقائی استحکام کے لیے اہم ہیں۔ سرگئی لاروف نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ شعبوں میں تعاون جاری ہے، پاکستان اور روس مختلف عالمی فورمز پر مشترکہ مواقف رکھتے ہیں، افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان اور روس اپنی کاوشیں جاری رکھیں گے۔ الیکشن کمیشن حکام کو دھمکیاں دینے کا مقدمہ، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے فواد چودھری کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل منتقل کر دیا، مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، اسلام آباد پولیس نے جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر فواد چودھری کو عدالت میں پیش کیا۔ اور ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری، مزید 2 روپے 40 پیسے مہنگا ہو کر 265 روپے کا ہو گیا۔